يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. صدق اللہ العظیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. عزیزان محترم، ایمان کے موضوع پہ یہ ہمارا دوسرا ٹاپک ہے جس کا عنوان ہے عقل اور فطرت اور ایمان. جیسا کہ آپ نے پہلی آیت میں سنا، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا آنے جانے کا جو نظام ہے ایک دوسرے کو فالو کرتے ہوئے اس نظام کی حقیقت میں، لآیات لأولی الالباب، اولی الالباب کے لیے اس میں آیات ہیں، یعنی نشانیاں ہیں. اس شے کی نشانی ہے کہ اس کائنات کا وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. نوٹ کر لیجئے، قرآن مجید حتی الامکان منطقی دلیل سے اجتناب کرتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ اکثر و بیشتر قرآن مجید جو ہے وہ دلیل لاتا ہے جو فطری دلائل ہیں، جو انسان کی نیچر سے قریب ترین ہیں. ایسے دلیلیں جو منطق پر مبنی ہوں وہ قرآن مجید اس سے دوری اختیار کرتا ہے. افی اللہ شک، سورہ ابراہیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سوال رکھا لوگوں کے سامنے، کیا اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ فاطر السماوات والارض، جو تخلیق کار ہے آسمانوں اور زمین کا، یعنی اس کی فطرت کو جھنجھوڑا گیا ہے. کوئی عقل و فکر سے کام لو، غور کرو کہ اس کائنات کی اتنا عظیم الشان نظام جو چل رہا ہے، کیا وہ آٹومیٹک ایسے شروع ہو گیا؟ یقیناً وہ خالق ہے، وہ کمال قدرت والی ہستی ہے، وہ علیم و خبیر ہستی ہے، کوئی علیم و حکیم ہستی ہے جو اس کائنات کی نہ صرف خالق ہے بلکہ اس کو جو ہے وہ چلانے اور اس کی تدبیر امر کرنے والی بھی ہے. یہ وہ شے جو اسے فرمایا گیا کہ یہ نشانیاں ہیں. نشانی کہتے ہیں کوئی ایسی شے جسے دیکھ کر بلا ارادہ اس سے منسوب کوئی واقعہ یا کوئی چیز یاد آ جائے.
مثال کے طور پر کسی موقع پر آپ کے دوست نے آپ کو کوئی قلم یا رومال تحفے میں دیا تھا، کچھ عرصہ گزرا، دوست بھی کہیں شفٹ ہو گیا، آپ کی یاد سے محو ہو گیا، وقت کا دھارا گزرتا چلا گیا، سال ہا سال بیت گئے، وہ قلم یا رومال بھی آپ کسی جگہ پر رکھ کر بھول گئے، کسی جگہ پڑا رہا، کسی اور چیز کی تلاش میں آپ لگے ہوئے ہیں، اچانک وہ چیز سامنے آ گئی، اس پر نظر پڑتے ہی آپ کو فوراً وہ شخص یا وہ واقعہ جس سے وہ شے منسوب ہے آپ کے ذہن میں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جو ہے وہ آپ موجود ہوگی، ریکال ہو جائے گی۔ حالانکہ آپ کا اس وقت قطعاً ارادہ نہیں تھا کہ آپ اس دوست کو یاد کرتے یا اس واقعے کو یاد کرتے، لیکن اس چیز پر نگاہ پڑتے ہی وہ چیز آپ کے شعور پر نمایاں ہوئی۔ اسے کہتے ہیں نشانی یا آیا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس تخلیق کائنات کو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، لب کہتے ہیں کسی شے کے جوہر کو، ہمارے ہاں اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں فلاں بات کا لب لباب یہ ہے، یعنی نچوڑ یہ ہے۔ اولو الالباب وہ لوگ جو معاشرے کی ایلیٹ ہوتے ہیں، جو ذہنی اقلیت ہوتی ہے، جو عقل و شعور رکھنے والے لوگ، یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو عقل و فکر سے کام لینے والے ہیں۔ ان کا آگے تعارف کروایا گیا، یہ کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، کھڑے ہونے میں چلنا پھرنا بھی شامل ہے، بیٹھے ہوئے میں کوئی کام کاج کرنے ہوا بھی شامل ہے، لیٹے ہوئے کروٹیں بدلتے ہوئے یا جیسے بھی ہے جس صورتحال میں بھی ہیں، یعنی ہم وہ کبھی بھی غفلت نہیں اختیار کرتے، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون، اور پھر بھی اس فکر سے غافل نہیں رہتے۔ یہ دو الفاظ آ رہے ہیں، ذکر اور فکر۔ فکر کیا ہے؟ عام طور پہ ہمارے ہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کسی بات پہ غور و فکر کرنا۔ فکر ہوتا ہے کہ کسی بھی بات کا جو کبرا صغرا ہے اسے جوڑ کر کے کسی تیسرے نتیجے تک پہنچنا۔ کسی چیز پہ آپ نے غور کیا، اس کے جو ہیں پروس اینڈ کونس جیسے ہم کہتے ہیں، مثبت منفی چیزیں، اس کی جو ڈیپ جو کوئی جا کر کے گہرائی میں اتر کے کوئی بات سبق آتی ہے، سب کو جمع کر کے اور ایک نتیجے تک پہنچنے کا نام ہے فکر۔ ذکر عام طور پر ذکر کا لفظ استعمال کرتے ہیں اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر جو آج کل حلقہ ہائے ذکر کہلاتے ہیں، وہ اللہ کے نام کی مالا جپتے رہنا جسے کہتے ہیں، اللہ 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 کرتے رہنا، یا اللہ ہو کے جو ہیں وہ نعرے لگاتے رہنا، عمومی طور پر اسے ذکر کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم ذرا غور و فکر کریں کہ ذکر ہوتا کیا ہے، قرآن مجید خود اپنے آپ کو الذکر کہتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی یہ الذکر الف لام کے ساتھ آ رہا ہے، گویا کہ اگر ہم ذکر کہیں تو سر فہرست جو ہے وہ قرآن مجید ہوگا۔ قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر، قرآن مجید کو ہم وقت یاد رکھنا۔ ویسے ذکر کا جو لب لباب نچوڑ بیان کرتے ہیں ہمارے علماء، وہ ہے استحضار اللہ فی القلب، اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھنا، موجود رکھنا، حاضر رکھنا۔ استحضار ہوگا حاضر رکھنا۔ کیسے اللہ کو حاضر رکھیں گے؟ تو سر فہرست آ جائے گا القرآن، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ دوسرے نمبر پہ اقم الصلاۃ لذکری، اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد دہانی کے لیے۔ اس کا عام ترجمہ نصیحت بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن اللہ یاد رہے۔ 5 وقت انسان
اذان کی آواز پہ لبیک کہتا ہوا، اس لیے کہ اذان کی پکار جو ہے وہ اللہ کی طرف سے پکار ہے، اگرچہ زبان جو ہے وہ مؤذن کی استعمال ہو رہی ہے، لیکن پہلے تکبیر ہے، اللہ اکبر 4 مرتبہ، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے معبود ہونے کی شہادت، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت، اور پھر حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، گویا کہ اللہ کی طرف سے آن بہاف آف اللہ صدا دی جا رہی ہے، اے میرے بندو جو میری کبریائی کو مانتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی شہادت دے رہے ہو، اس اصل پیغام کی عمل کی طرف آؤ، اور وہ ہے نماز، الصلاۃ، اور وہ شے ہے جس میں تمہاری حقیقی فلاح ہے۔ اب 5 مرتبہ شعوری طور پر انسان اگر غور و فکر کے بعد مسجد کی طرف چلتا ہے تو اس ذہن میں ہوتا ہے کہ ہاں میں اپنے رب کی پکار پر جاتا ہوں، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اس کی جناب میں حاضری کا احساس اس کے اندر پیدا ہوگا۔ تو دوسرے نمبر پہ نماز ہے، تیسرے نمبر پر اذکار مسنونہ اور ادعیاء مسنونہ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ سورہ جمعہ کے اختتام پر فرمایا گیا جب جمعے کی نماز ادا کر چکو تو زمین پر منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، لیکن اس حالت میں بھی ذکر سے غافل نہ ہونا، کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ اب حیرانگی کی بات ہے، انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہونا چاہیے کہ کام کاج میں کر رہا ہوں، میں دنیاوی معاملات میں بظاہر لگا ہوا ہوں، کوئی ملازمت میں ہے، کوئی کاروبار میں ہے، کوئی زندگی کے دیگر جو حوالے ہیں اس کے حوالے سے محنت کر رہا ہے، تو ایسے میں اللہ کا ذکر کیسے کیا جائے؟ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر کام کے لیے دعا سکھا دی، یہاں تک کہ آپ باتھ روم میں جا رہے ہیں، قضائے حاجت کے لیے جا رہے ہیں تو دعا ہے، فارغ ہو کے نکلے تو دعا ہے، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے دعا ہے، فارغ ہوئے دعا ہے، اور درمیان کا عرصہ جتنے بھی دیر وہ کام آپ کرتے رہے وہ سارے کا سارا اس دعا کی وجہ سے عبادت میں شامل ہے۔ مارکیٹ میں جا رہے ہیں، بازار میں جانے کے لیے دعا ہے، اور کچھ بھی نہیں تو جو بھی کام شروع کریں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو آپ نے شامل کر لیا۔ گویا وہ جو کیفیت ہمارے صوفی شعراء نے بیان کی کہ ہتھ یار والے ہتھ کار والے تے دل یار والے، وہ کیفیت پریکٹیکلی انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ لیکن جو اہم ترین شے ہے، نوٹ کیجئے کہ جب ہم کوئی بھی دعا پڑھ کے کام شروع کرتے ہیں، اللہم بسمک اموت و احیا، اور میں یہ کہہ کہ میں نیند میں چلا گیا، لیکن میں نے سونے سے پہلے وہ الفاظ کہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائے تھے، یعنی میری نسبت قائم ہوئی اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور دعا کی میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہم، تو اللہ سے بھی نسبت قائم ہوئی، اللہ سے بھی جڑ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ زبان مبارک سے نکلے اور ہمیں سکھائے گئے وہ الفاظ زبان سے ادا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نسبت قائم و دائم رہی۔ اب سوچیے ذرا، اس سے بڑھ کے کوئی اور ذکر ہوگا؟ تو سر فہرست قرآن، نمبر 2 پہ نماز، نمبر 3 پہ اذکار مسنونہ اور ادعیاء مسنونہ، اس کے بعد نمبر 4 پہ وہ لیول ہے جسے ہم نے آج نمبر 1 پہ رکھ دیا۔ وہ ہمارے جو بزرگ ہیں، مختلف اولیاء اللہ ہیں، غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں، فقہا ہیں، انہوں نے مختلف چیزوں پر غور کرنے کے بعد کہ قرآن مجید میں مختلف چیزوں کے ذریعے سے شفا ہے، لہٰذا وہی بعض چیزیں سنت سے بھی ثابت ہیں۔ فجر کی نماز کی سنتوں کے بعد فجر سے پہلے روزانہ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو۔ سورہ فاتحہ کے ذمہ ہم پڑھ چکے ہیں، الشافیہ،
شفا دینے والی. تو فرمایا کہ کیسا بھی مرض کیوں نہ ہو، موت کے سوا ہر مرض سے شفا ممکن ہے اس عمل کرنے سے. سورہ ہجر کی آخری 3 آیات، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. ڈاکٹر خالد غزنوی لکھتے ہیں، آیت ہم نے تلقین کی کسی مریض کو، وہ پڑھتا رہا اور اپنے دل پہ دم کرتا رہا، اور چند مہینوں کے بعد اس کا معائنہ کیا گیا تو اسے بائی پاس سجیسٹ کیا گیا تھا، وہ بائی پاس کرانا نہیں پڑا، تب ٹھیک ہو گئی. بھلا اس میں یقین کی بھی ضرورت ہے، ایمان اس یقینی کیفیت میں ہو کہ ہاں اللہ کے کلام میں شفا ہے. تو اس اعتبار سے یقیناً وہ اوراد بھی موجود ہیں، وہ تسبیحات بھی موجود ہیں جو ہمارے علماء نے اپنے تجربات کے ذریعے سے سکھائیں، اور وہ بھی ذکر میں شامل ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا ذکر کرنا وہ بھی اپنی جگہ پر ہے، جیسے کہ یا حیو یا قیوم، اس کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے مطابق جو ہے اسم اعظم قرار دیا ہے. تو اس اعتبار سے اسم اعظم کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے تو ہر دعا جو ہے وہ اسے شرف قبولیت حاصل ہوتا ہے. بہرحال یہ ایک ضمنی سی بات تھی، لیکن یہاں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور پھر وہ غور و فکر کرتے ہیں اس آسمان و زمین کی تخلیق پر، اور پھر وہ پکار اٹھتے ہیں سبحانک ربنا ما خلقت ھذا باطلا فقنا عذاب النار. اے اللہ تو پاک ہے کس چیز سے کہ کوئی باطل شے تخلیق کرے. یقیناً اس میں سے کوئی شے بھی باطل نہیں ہے، یہ پورا نظام حق کے ساتھ قائم کیا گیا ہے. حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ 4 عنوانات کے تحت نوٹ کر لیجیے. ہر وہ شے حق ہے جو موجود ہو، جو موجود نہیں ہے وہ باطل ہے. جیسے کہ شراب، پانی نظر آ رہا ہوتا ہے، ریت پہ آپ چل رہے ہیں، دور سے ایسے محسوس ہوگا جیسے پانی ہے. اس کی مثال آج کل آپ نے دیکھنی ہو تو موٹر وے پہ سفر کے دوران آپ دیکھیں سڑک پر دور آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے پانی پھیلا ہوا ہے. آپ قریب گزرتے چلے جا رہے ہیں لیکن پانی آ نہیں رہا کہیں بھی، خشکی ہے، لیکن نظر آ رہا ہے جیسے کہ پانی ہے سامنے موجود. وہ نظر کا دھوکہ ہے، فریب نظر ہے، اسے ہم شراب کہتے ہیں. تو وہ باطل ہے. اگر حقیقتاً بارش ہوئی اور پانی وہاں موجود ہے وہ حق ہے. اسی کے ساتھ ضمنی طور پر ہر وہ شے جو عقلاً ثابت ہو جائے وہ حق ہے، جو عقلاً ثابت نہ ہو وہ باطل ہے. ہر وہ بات، ہر وہ معاملہ، ہر وہ چیز جو اخلاقاً جو ہے وہ واجب ہے وہ حق ہے، اور جس کے لیے اخلاق سے کوئی بنیاد نہیں ہے وہ باطل ہے. مثال کے طور پہ پڑوسی کا حق. اب پڑوسی کے حقوق کے متعلق کتنی تاکید آئی ہے. اب وہ اخلاقاً ایک واجب ہے، اس کے برعکس کرنا وہ گناہ ہے، وہ باطل ہے. ہر وہ شخص جو ہر وہ چیز جو با مقصد ہے وہ حق ہے، اور ہر وہ شے جو لا یعنی ہے، جس کا کوئی مقصد نہیں، جس کا کوئی نتیجہ نہیں، جو پرپسفل نہیں ہے وہ باطل ہے. یہ 4 عنوانات ذہن میں رکھیے. حق و باطل کی حق و جو ہے وہ ڈیٹیل سامنے آ جائے کہ حقیقت کیا ہے. یہاں فرمایا گیا کہ اے میرے رب، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، تو نے یہ کائنات کون سی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بات اس کی ہو رہی ہے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر وہ غور و فکر کرتے ہیں اس پر، آسمان و زمین کی تخلیق پر، اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. دیکھیے اپنے غور و فکر کے نتیجے میں
وہ یہاں پہنچے کہ یہ کائنات عبث نہیں ہے، یہ باطل نہیں ہے، یہ نظام حق پہ مبنی ہے، یہ پرپسفل ہے، نتیجہ خیز ہے۔ اور ظاہر اگر نتیجہ خیز ہے، پرپسفل ہے، تو میری زندگی، اس لیے میں بھی تو اس کائنات کا حصہ ہوں نا، اس زمین و آسمان کے درمیان میرا بھی ایک وجود ہے۔ اللہ نے مجھے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، صلاحیتیں دی ہیں، حواس خمسہ دیا ہے، اور پھر ایک مخصوص دائرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آزادی بھی عطا فرمائی ہے، خیر و شر کی تمیز دے کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ کیا چیزیں یہ سب ایسے عبث دے دی گئی ہیں؟ کیا ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا؟ اس لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تمہیں ہدایت دے دی ہے، وہ ان بلٹ ہدایت بھی موجود ہے، اور یہ اطراف و جوانب میں بھی ہدایت کے سرچشمے اور منبع کھلے ہوئے ہیں۔ اگر پھر بھی انسان جو ہے وہ ناشکریہ پن اختیار کرے، اللہ کی ناشکری کرے، تو پھر اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے اور کیا ہوگا؟ لہٰذا ایک عقل و فکر رکھنے والا انسان، اولو الالباب میں سے تعلق رکھنے والا انسان، وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ تخلیق کائنات عبث نہیں ہے، اللہ نے ایک مربوط اور بامانی پرپسفل نظام جو ہے وہ بنایا ہے، اس میں میری زندگی بھی نتیجہ خیز ہے۔ لہٰذا یہ لازماً ہے کہ برائی کروں گا، برائی سامنے آئے گی، نیکی کروں گا، نیکی سامنے آئے گی۔ اگر میں نے یہاں اسم و گناہ کی فصل کاشت کی تو مجھے وہاں اس کی فصل کاٹنی پڑے گی، اور اگر میں نیکیوں کے پھول کاشت کر کے گیا تو وہاں مجھے اسی کی بہار نصیب ہو جائے گی۔ فیصلہ میں نے خود کرنا ہے۔ لہٰذا ہاتھ جوڑ کے اولو الالباب اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل ہوئی اس کائنات پر غور و فکر کرنے کے نتیجے میں۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر غالباً میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا کہ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتریست معرفت کردگار۔ یہ سبز درخت جو ہیں، اس کے ایک ایک ورق پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایک پتا جو ہے اس کی معرفت کا ایک دفتر اپنے اندر رکھتا ہے۔ آپ جانتے ہیں پتا جو ہے سورج کی روشنی کو جذب کرتا ہے اور اسے کلوروفل میں تبدیل کر کے اسٹیم تک پہنچا دیتا ہے۔ ہر پتے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیکٹری لگا رکھی ہے۔ اگر اس فیکٹری کو آپ فزیکلی روئے زمین پر خود لگانا چاہیں تو اس ٹیکنالوجی کو خریدنے کے لیے، اس مشین کو لگانے کے لیے، اس کے را مٹیریل کے لیے کتنے آپ کو جتن کرنے پڑیں گے، اور کتنے اربوں روپے جو ہے اس کے پلانٹ پہ لگانے پڑیں گے۔ اللہ نے ہر پتے میں بنا دی، جسے ہم ایسی بیکار سی شے سمجھتے ہیں، توڑ کے بعض دفعہ پھینک دیتے ہیں۔ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ذرا غور تو کرو اس پہ، ان نگاہوں کو سرسری طور پر دیکھ کے نہ گزر جاؤ، ان چیزوں کو، ان کی تخلیق پہ غور کرو، ان کے اندر کیا مقصد اللہ نے رکھا ہے، کیا شے اس کے اندر بنا رکھی ہے۔ ہر ورق دفتریست معرفت کردگار، یا وہ جو مشہور شعر ہے کہ ردائے لالا و گل پردائے مہ و انجم، جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے۔ یہ لالا و گل دیکھیں، کتنے رنگ برنگے پھول چاروں طرف کھلے ہوتے ہیں نگاہوں کے۔ عام طور پہ جو ہے ہم دیکھ کے شاید ایسے صرف نظر کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں، کبھی دل کی گہرائی سے یہ آواز نکلی ہے سبحان اللہ؟ اگر نہیں نکلی تو اپنے طرز عمل پہ ذرا غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس صناع نے کس قدر عظیم شے ہمارے سامنے بنا کے رکھی ہے، طبیعت بھی خوش ہوتی ہے، اس سے خوشبو بھی انسان حاصل کرتا ہے، اور ایک سکون کی کیفیت بھی حاصل کرتا ہے۔ ردائے لالا و گل پردائے مہ و انجم، جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے۔ تو اس اعتبار سے معرفت رب حاصل کرنے کے لیے اس کائنات کے حقائق پر غور و فکر کرنا، یہ ہے بنیادی شے، جس سے اگر انسان صحیح العقل ہے، وہ جو بات ہم نے سورہ لقمان کے ضمن میں پڑھی تھی، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، وہ حکمت کا دانائی کیا ہے؟
اگر انسان صحیح الفطرت ہے، سلیم الفطرت ہے، عقل و شعور سے کام لیتا ہے تو وہ اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ کائنات کا مالک و خالق ایک اللہ ہے، اور یہاں تک بھی پہنچ جاتا ہے کہ یقیناً وہ ہے اور اس کے سامنے حساب کتاب اور جواب دہی بھی ہے۔ اور اگلی بات فرمائی گئی وہ ایمان برسالت سے متعلق ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ ایسا شخص جو خود اپنے ذہن اور فطرت کی رہنمائی میں ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت تک پہنچ چکا ہو، اس کے لیے بس پھر ایک چنگاری ہلکی سی چاہیے اسے لائٹ اپ ہونے کے لیے، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت مبارکہ تھی، جس کے متعلق خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے سامنے بھی میں نے دعوت ایمان رکھی اس نے پس و پیش ضرور کی، چاہے ایک لہجے کے لیے ہی کیوں نہیں کی، سوائے ابو بکر کے۔ یعنی جیسے میں نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، انہوں نے اگلے ہی لمحے یہ تصدیق کر دی، اور کوئی درمیان میں ایک لہجہ بھی ایسا نہیں ہے جس میں کوئی انہیں سوچنے، آج کہہ سکتا ہے نا انسان کہ مجھے سوچنے کا وقت چاہیے، چند منٹ ہی مل جائیں، نہیں، اسی لمحے، اس لیے کہ وہ سلیم فطرت اندر سے صالح تھی اور یہاں تک وہ پہنچ چکے تھے، اور ان کی وہ کیفیت تھی ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب، ہم نے ایک شخص کو، ایک ندا دینے والے کی ندا کو سنا کہ لوگوں آؤ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، فآمنا، پس ہم ایمان لے آئے۔ اس کے بعد کیا نتیجہ ہے؟ بڑی عظیم دعا ہے جو یہ سورہ آل عمران کے اختتام پر آئی۔ سورہ بقرہ کا اختتام بھی جو ہے وہ بڑی عظیم دعا سے ہوا ہے، لیکن کچھ پہلوؤں سے یہ دعا اس سے بھی بڑھ کر ہے، وہ بھی بہت عظیم دعا ہے، لیکن اس کا اختتام پر بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا سکھائی۔ باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن